بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے اشنال اور آپ اس وقت مجھے سن رہے ہیں اسلامک انفو ڈیسک چینل پر۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم اس رمضان مبارک کو گزار رہے ہوں گے۔ معزز ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں تراویح کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت عنوان لے کے آئے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تراویح کا نام تراویح کیوں رکھا گیا اور اسے باجماعت ادا کرنا بہتر ہے یا تنہا ادا کرنا، اور تراویح نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگی سے ہم دیکھیں گے کہ نماز تراویح کے حوالے سے کیا کیا فضیلت بیان ہوئی ہے اور اس کے ایک ایک سجدے کے بدلے کتنا ثواب ملتا ہے۔ ان تمام باتوں کی تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں نفل عبادات کا ثواب فرض کے برابر اور فرض عبادات کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور روزے کی تو کیا ہی شان بیان کیجئے کہ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں جتنا چاہوں گا دوں گا۔ سبحان اللہ، اس قدر اجر و ثواب کی بھی وجہ ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں دن میں جب روزے رکھے جاتے ہیں تو رات میں نماز تراویح ادا کی جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کی راتوں میں 20 رکعت نماز باجماعت ادا کرنے کا نام تراویح ہے، اور اس کا یہ نام تراویح اس لیے رکھا گیا کہ جب لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کی تو ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر آرام کرتے تھے جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جاتی تھیں، یعنی جتنی دیر 4 رکعتیں ادا کرنے میں لگی اتنی دیر آرام فرماتے تھے، اور تراویح کے معنی ہے آرام والی نماز، اس لیے اس کا نام نماز تراویح رکھ دیا گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں میں اور رمضان میں بھی ہمیشہ رات کے آخری پہر میں 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور یہی رمضان کی تراویح ہے، جبکہ بعض حضرات احناف کہتے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ نماز تراویح قیام اللیل میں شامل ہے۔ رمضان میں قیام ان بڑی عبادات میں شامل ہے جن کے ذریعے انسان اس مہینے میں قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ اس طرح سے نماز تراویح بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ماہ رمضان میں مومن کے لیے 2 طرح کے جہاد بن نفس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دن میں روزے کے ذریعے جہاد بن نفس اور رات کو قیام کے ذریعے جہاد بن نفس، تو جو شخص ان دونوں کو جمع کر لے تو اسے بے حساب اجر دیا جائے گا۔ یعنی جو شخص مکمل ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ دن میں روزہ رکھے اور رات میں عبادت میں قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بے حساب اجر سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایک روزے دار کے لیے تراویح کا کام ذرا مشکل ہو جائے گا کہ دن بھر روزہ رکھے اور رات میں قیام کے لیے کھڑا ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تراویح کے ایک ایک سجدے پر 1500 نیکیاں لکھ دی۔ یعنی ذرا مشکل کام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بڑھا دیا کہ لوگوں کے دل میں ترغیب اور رغبت پیدا ہو۔ اب بھلا کون انسان ہے جو اس 1500 کے ایک بھی سجدے کو ضائع کرنا چاہتا ہوگا؟ خواتین و حضرات، نماز تراویح بالاجماع سنت موقدہ ہے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی اہمیت و فضیلت بہت بیان ہوئی ہے۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نماز تراویح کی مداومت فرمائی، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے اور اسے پسند فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس بات کا اندیشہ تھا کہ امت پر بھی فرض نہ ہو جائے، آپ نے اس وجہ سے ترک فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو رمضان میں قیام کرے،
ایمان کی وجہ اور طلب ثواب کے لیے تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے؟ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے یہ مطلب اخذ کیا گیا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں نماز پڑھتے ہوئے قیام کرے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس عمل پر کیے گئے ثواب کے وعدوں پر یقین رکھے اور اس قیام کا مقصد حصول اجر ہو نہ کہ ریاکاری ہو یا کوئی اور ریا کا مقصد شامل نہ ہو، تو اس حوالے سے ابن منذر نے ٹھوس الفاظ میں کہا ہے کہ اس عمل سے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فقہائے کرام کے ہاں مشہور یہ ہے کہ اس میں صرف صغیرہ گناہ شامل ہے، کبیرہ گناہ شامل نہیں ہے۔ جبکہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اگر صغیرہ گناہ نہ ہوں تو پھر کبیرہ گناہوں میں تخفیف کا باعث بن جائیں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے آپ کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے اتنی محنت فرماتے تھے کہ دیگر کسی بھی وقت میں نہیں فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عشرہ شروع ہو جاتا تو اپنی چادر کس لیتے، رات کو خود بھی شب بیداری کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ اب چادر کس لینے کا مطلب یہ اکثر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ عبادت کے لیے خوب محنت میں تیار ہو جانا یا پھر بیویوں سے احتیاط کرنا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ لگن کے ساتھ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں نماز تراویح کو باجماعت ادا کرنے کی، تو یہ سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ ایک دن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی ایک شب مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو متفرق طور پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں تو بہتر ہے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ پھر دوسرے دن تشریف لے گئے تو ملاحظہ فرمایا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا یہ ایک اچھی بدعت ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا تو صحابہ کرام نے اس بات پر اتفاق کیا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس لیے صحابہ کرام میں سب سے بہتر قرآن مجید پڑھنے والے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نماز تراویح میں حفاظ کرام ایک پارہ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی تنہائی میں نماز ادا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ایک سورت 2 رکعتوں میں پڑھ لے یا جتنا قرآن پاک یاد ہو اسے پڑھ لے، اور نماز تراویح کی 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے یا 20 رکعتیں پڑھنے چاہیے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعتیں ادا کرنا ثابت ہے، تو پھر کیوں نہ 20 رکعتیں ہی ادا کی جائیں۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔